اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، ویلکم ٹو رضا اکیڈمی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 8 ہے۔ آیات 59 سے لے کے 68 تک ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں اور ہم اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسٹوڈنٹ اپنے مین سبق کی طرف، یعنی آیت نمبر 59 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے پردے کے بارے میں چند احکامات نازل کیے ہیں۔ یا ایہا، اے نبی کل کہہ دیجئے یا کہہ دو، لِأَزْوَاجِکَ اپنی بیویوں کو یا اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِکَ اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ اور عورتوں کو، الْمُؤْمِنِینَ مومنوں کی یا مسلمان عورتوں کو، یعنی جو مومنوں کی ہیں یا جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان کو بھی کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ یدنین، ڈال لیا کریں یا لٹکا لیا کریں، علیہن اپنے اوپر، من سے، جلابیبہن اپنی یعنی چادروں کو، یعنی بڑی بڑی چادروں کو لٹکا لیا کریں۔ ذالک یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، ان یہ کہ یعرفنا وہ پہچانی جا سکے یا ان کی شناخت ہو جائے، فلا پس نہ یؤذینا انہیں تکلیف دی جائے، اور کانا ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیما مہربان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خاتم النبیین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورت یعنی مسلمانوں کی عورتوں کو یا مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے، جب باہر نکلا کرے یعنی گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے منہ کے اوپر بڑی بڑی چادریں لٹکا لیا کرے، یعنی جس کو اردو زبان میں گھونگھٹ بھی کہتے ہیں، یعنی اس طرح نکال لیا کریں۔ تو یہ امر یعنی یہ جو کام لٹکانے والا یعنی اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لٹکائیں گی، یہ جو وہ کام کریں گی یہ ان کے لیے موجب شناخت یعنی امتیاز ہوگا، یعنی ایک جو ایمان والی عورت ہے دوسری عورتوں سے یعنی ایک پہچانی جا سکے گی، یعنی ان کی شناخت ہو جائے گی اور ان سے جدا لگے گی تو ہوگا، تو کوئی ان کو تکلیف بھی نہیں دے سکے گا، یعنی نہ کوئی ان کو ایذا دے گا، اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 59 میں پردے کے بارے میں تو احکامات نازل کر دیے، اگر ہم اس کی وضاحت پہ آئیں تو جلباب عربی میں بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے ایک لفظ پڑھا ہے اسٹوڈنٹ، جلابیبہن، یعنی کیا کہا، جو جلباب ہے جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں یا بڑی چادر کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر لپیٹ کر اس کا ایک پلو اپنے چہرے پر ڈال لیا کرے، جس کو عرف عام میں یا اردو زبان میں گھونگھٹ بھی کہتے ہیں۔ اب تاریخ اسلام میں جتنے بڑے مفسرین گزرے ہیں ان سب نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ ضرورت کے وقت گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے جو پلو ہوتے ہیں اپنے منہ پر ڈال لیا کریں، یعنی اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں تاکہ شناخت کی جائے ان کی۔ مطلب یہ کہ سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر دیکھنے والا جان جائے گا کہ یہ شریف اور پاک دامن عورتیں ہیں اور ان سے کوئی برائی کی توقع نہیں کرے گا۔
تو کوئی بدنیت شخص اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرے گا، یعنی اس طرح وہ عورت محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور حجاب اختیار کر لو تو پہلے جو بے حجابی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی پہلے اگر تم نقاب نہیں کرتے تھے، حجاب نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، مگر اب جو پردے کے احکامات آگے ہیں اب اپنے اوپر لازمی قرار دے لیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ آیت نمبر 69 اسٹوڈنٹ آیت نمبر 60 سے لے کے 62 تک اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں یعنی منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ہم ان تینوں آیات کی وضاحت بعد میں کریں گے، پہلے ان تینوں آیات کا ہم لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 60 سے۔ لَإِنْ اگر لم نہ ینتہی باز آ جائے کون المنافقون منافقین، اگر منافقین نہ باز آئے، والذین اور وہ لوگ جو فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے یا بیماری ہے، والمرجفون اور وہ بری خبریں اڑانے والے ہیں یا اڑاتے ہیں، فی المدیناتی مدینہ میں یا شہر میں، لنغرینک تو ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تجھ کو، بہم ان کے، ثم پھر لا نہیں یجاورونک نہ تمہارے پڑوس میں رہ سکیں گے، فیہا اس میں، الا مگر قلیلاً تھوڑے ہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے جو مدینے کے شہر میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور پھر وہاں تمہارے پڑوس میں بھی نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی دن۔ آیت نمبر 61 ملعونین پھٹکارے ہوئے ہیں یا ملامت کیے ہوئے ہیں یا دھتکارے ہوئے ہیں، اینما جہاں کہیں ثقفوا تم پاؤ یا پائے جائیں، اخذوا پکڑے جائیں یا پکڑ لو، وقتلوا اور مارے جائے یا مارو ان کو، تقتیلا خوب مارنا یا خوب قتل کرنا۔ اگر وہ بھی پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ گے یعنی پائے جائیں اور پکڑے جائیں اور انہیں جان سے مارے یعنی مار ڈالے جائیں۔ ان کے بارے میں کیا کہا اللہ رب العزت نے، اگر یہ تم کو ایسے لوگ کہاں پہ بھی مل جائیں تو اگر مل جاتے ہیں یعنی پکڑے جاتے ہیں اور جان سے مار ڈالے جائیں۔ آیت نمبر 62 پہ آتے ہیں۔ سنت اللہ اللہ کا دستور ہے یا اللہ کی سنت ہے، فی میں الذین لوگوں کے بارے میں خلو جو گزر چکے ہیں، من سے قبل پہلے، ولن اور ہرگز نہیں، تاجدہ تو پائے گا، لسنت اللہ اللہ کی سنت میں، اللہ کے دستور میں، اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلا کوئی بھی تبدیلی۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے، یعنی کوئی بھی اللہ کی عادت میں اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اب اسٹوڈنٹ آیت نمبر 61 سے یعنی 60 سے لے کے 62 تک کی وضاحت سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں آیات میں کیا فرمایا۔ پہلی آیت نمبر 60 میں بیان کیا تھا وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کیسا مرض ہے، ناپاک رجحانات رکھتے ہیں، ناپاک ارادے رکھتے ہیں، نفاق کی ان کے دلوں میں بیماری ہے، حسد اور کینہ سے بھرپور ہے ان کے دل، اور منافقین مدینہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بری خبریں اڑاتے تھے، فلاں قبیلہ مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے، کسی جگہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری کو نقصان پہنچانے کے لیے خاندان نبوت اور مسلمان گھرانوں کی خواتین کے متعلق افسانے گھڑ کر پھیلا دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے
کہ اسلامی معاشرے میں ایسے بد کردار لوگوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا۔ اسلامی ریاست میں ایسے مفسدین کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر وہ اپنی روش نہ بدلیں گے، یعنی اگر وہ اپنے طریقہ کار نہ بدلیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر ان کو سخت سزا دی جائے گی، یعنی وطن سے نکالا جا سکتا ہے اور قتل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں، یعنی منافقین کی وضاحت کی کہ ان کے ارادے کیا تھے، ان کی اچھی طرح وضاحت کر دی ان تینوں آیات میں۔ آیات نمبر 60 سے لے کے 62 تک۔ اسٹوڈنٹ، اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنے علاوہ، یعنی اللہ رب العزت ایسے علم رکھتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک وہ علم ہے جو کہ قیامت کے بارے میں ہے۔ صرف اللہ رب العزت کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آیت نمبر جو ہم 63 پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ جو منافقین ہیں وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس نے، یعنی اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ نے ان سے، ان کے آگے سے کیا کہنا کیا نہیں کہنا۔ تو دیکھتے ہیں ہم، یسألو کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، یا دریافت کرتے ہیں تجھ سے، یا پوچھتے ہیں تجھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الناس لوگ، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں یا قیامت کی گھڑی کے بارے میں، قل کہہ دیجئے یا کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما صرف علمھا اس کا علم، کس کا علم؟ اس قیامت کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما اور کیا، یدریک تجھے خبر یا تجھے معلوم، تجھے کیا خبر، لعلہ کا شاید کہ الساعۃ قیامت کی گھڑی، یعنی قیامت تکون ہو جائے یا ہے، قریباً قریب۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ان کو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف خدا کو ہی ہے، اللہ کو ہی ہے اس کا علم، اور تمہیں کیا معلوم ہے، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بیان کیا کہ لوگوں آپ سے جب قیامت کے بارے میں دریافت کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لوگوں جو اس دنیا سے چلا گیا، یعنی جب تک وہ اس دنیا میں رہا، اس کے بعد موت نے گھیرا ڈال لیا اس پر، اور وہ اس دن اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے قیامت اسی دن ہی واقع ہو گئی۔ تو اس طرح لوگ آپ سے بار بار قیامت کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ تو اب اصل میں اسٹوڈنٹ، حضور پاک سے کفار، جو منافقین، کفار و منافقین تھے، یعنی کفار بھی تھے ان میں اور منافقین بھی تھے، بار بار آپ سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ مذاق اور یعنی مذاق اڑانے کے لحاظ سے کرتے تھے۔ دراصل ان کو آخرت کے آنے کا یقین ہی نہ تھا، یعنی کہتے آپ کب سے کہہ رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی قیامت آئی تو نہیں، یعنی اس طرح کی طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں، نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو ہماری خبر لینے کے لیے قیامت آ کیوں نہیں جاتی، یعنی اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قیامت اور آخرت کی خبر دھمکی دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اس بار، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اگلی آیت میں کیا کہا۔ آیت نمبر 64 میں، بے شک اللہ لعنت کی، الکافرین کافروں پر، وأعد اور تیار کیا، لہم ان کے لیے، یعنی تیار کی ان کے لیے، سعیراً جہنم یا بھڑکتی ہوئی جگہ۔ بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اب اس طرح کی، پہلے تو آیت نمبر 63 میں قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور ان کے لیے دھکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے آیت نمبر 64 میں ان کا ٹھکانہ واضح کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔
اب اسٹوڈینٹ آیت نمبر 63 میں جب انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 64 میں کہ وہ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ واضح کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ٹھکانہ ہے۔ تو آیت نمبر 65 میں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ تو پڑھتے ہیں ہم، خالدین رہیں گے فیہا، اس میں، کس میں؟ اس جہنم میں جو بھڑکتی ہوئی اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ کفار اور منافقین جو بار بار آپ سے قیامت کے بارے میں آپ کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتے تھے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آبادن، یعنی اس میں آبادن ہمیشگی ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں وہ رہیں گے۔ لا نہیں یجدون، وہ پائیں گے ولین دوست، ولا اور نہ نصیرن کوئی بھی مددگار، یعنی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس مصیبت کی گھڑی میں کوئی ان کا مددگار اور دوست نہیں ہوگا۔ یوم، اس دن، تقلب، الٹائے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم، اطعنا، اطاعت کرتے ہوتے، اللہ، اللہ کی، واطعنا، اور اطاعت کرتے، الرسول، رسول کی، یعنی جس دن اللہ رب العزت انہیں جہنم میں ڈالیں گے، وہاں پہ کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا، اور اس جگہ وہ پھر پکاریں گے، پھر بولیں گے جب ان کے چہرے آگ میں الٹائے جائیں گے، پھر کہیں گے جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہوتے اور رسول کا حکم مانتے ہوتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوتے۔ یعنی اسٹوڈینٹ آیت نمبر 66 میں تو انہوں نے یہ کہا کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوتے، اور آیت نمبر 67 میں وہ کیا کہتے، یعنی وہ پھر جو ساری اپنی غلطی کن لوگوں پہ ڈال دیتے، اور قالو، انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک، اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، یعنی جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے سردار تھے، ہم نے ان کی اطاعت کی، فَأَضَلُّونَا، پس گمراہ کیا انہوں نے ہمیں، سبیلا، راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، یعنی جو سارا گناہ کا جو ملبہ ہوگا، جو بوجھ ہوگا، اپنے بڑے اور سرداروں پر، یعنی سرداروں بڑے لوگوں پر ڈال دیں گے کہ ہمیں انہوں نے ہی گمراہ کیا۔ آیت نمبر 68 یعنی سورہ احزاب کا رکوع نمبر جو ہم نے آج شروع کیا ہوا ہے اس کی آخری آیت ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم، تو دے ان کو، ضعفین، دوگنا، من العذابی، عذاب، ولعنہم، اور لعنت کر ان پر، لعنن، لعنت کرنا، کبیرن، بہت بڑی، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ یعنی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 66 میں جب انہوں نے تذکرہ کیا تھا، یعنی آپ کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا تھا، اس کے حوالے سے یعنی اللہ رب العزت نے اپنے اوپر بھی وہ افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو ان کی بات مان لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یعنی ان جو کفار اور منافقین تھے وہ اس قدر اپنے جو یعنی دنیاوی سردار تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، مذہبی پیشواؤں نے دھوکہ دے کر، جھوٹ فریب کہہ کر ہمیں اس مصیبت میں پھنسوایا، یعنی جو سارا ملبہ گناہ سارا کچھ ان کے اوپر ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں راہ حق سے انہوں نے بھٹکائے رکھا، اگر ہمیں سزا دی جا رہی ہے تو ان کو بھی دگنی سزا دینی چاہیے، یعنی اس طرح کی وہ باتیں کریں گے، اور جو پھٹکار ہم پر ہے، جو لعنت آج ہم پر ہے، اسی سے بڑی پھٹکار یعنی بڑی لعنت ان لوگوں پر کر جنہوں نے ہمیں اے اللہ تیرے راستے سے روکا، یعنی اس طرح کی باتیں کریں گے۔
یہ تھی اسٹوڈنٹ ہماری آج کی ویڈیو، یعنی ہم نے اس ویڈیو میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 8 مکمل کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں۔ اگر کچھ نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔